إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس تفسیر القرآن کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 54 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ بنی اسرائیل. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. نوح علیہ السلام کے بعد آگے جو ہے وہ نسل انسانیت کا دوبارہ سے آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کشتی میں تمہیں بٹھا کے یعنی بچایا گیا تھا، اور یاد رکھو کہ انہ کان عبدا شکورا، وہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے لوگو، جس شخصیت کے ساتھ تمہیں بچایا گیا ہے وہ بہت شکر گزار بندے تھے، لہٰذا تم بھی اپنے رب کے شکر کرنے والے بنو. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں ان کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ 2 دفعہ بہت بڑا زمین میں تم فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی جو ہے بڑے پیمانوں پہ زیادتیاں کرو گے. 2 ٹائم ایسا ہوگا کہ تم بہت بڑا فساد کرو گے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، لازمی تم زمین میں 2 دفعہ بہت بڑا فساد کرو گے اور بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی کرو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی زیادتی جو ہے وہ کرو گے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وہ ٹائم آیا جس ٹائم پہ تم نے پہلی دفعہ زیادتی کی، تو اللہ نے فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر تمہاری اس فساد کی وجہ سے، تمہارے اس برائیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بھیجا تمہارے اوپر. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اپنے کچھ بندوں کو، اولی بأس شدید، جو بہت بڑی طاقت والے تھے. پھر انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر تک گھسے، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوئے اور گھروں کے اندر آ کے تمہیں جو ہے وہ تہس و نیس کیا، تمہیں جو ہے وہ قتل و غارت کی تمہاری. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پہ غلبہ دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں مال اور اولاد دیے، مال اور اولاد دے کے ہم نے تمہیں فراوانی دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں تمہاری نفری میں، تمہاری یعنی مردم شماری، تمہاری تعداد میں ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا. اور پھر تمہیں یہ کہا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے اچھائی کرو گے، اپنے لیے ہی فائدہ کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اس کا بھی انجام تمہارے اوپر ہی ہونا ہے.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدہ آیا اور جب دوسری دفعہ تم نے اسی طرح زیادتیاں کی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ کیے جائیں، جب دوسری دفعہ ایسا ہوا، وَلْيَدْخُلْ مَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ دوسری دفعہ مسجد میں داخل ہوں جیسے کہ پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہو کہ انہوں نے تباہی کی تھی، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ توڑ پھوڑ کریں، ما علو، جس چیز پر بھی وہ غالب آئیں، تدبیرا، توڑ پھوڑ کرنا، تاکہ دوسری دفعہ بھی تمہاری تباہی مچائیں، تمہیں توڑ پھوڑ کریں، جیسے کہ تمہاری تباہی، جیسے کہ تمہاری توڑ پھوڑ جو ہے وہ تمہارے اوپر ہونی چاہیے۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دفعہ تمہارے اوپر یہ حالات آئے اور 2 دفعہ تمہارے ساتھ ایسا جو ہے وہ ہوا ہے۔ ان 2 آیات پہ یا ان آیات پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ زمین میں 2 دفعہ تمہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ تم بھی اہل کتاب کے ساتھ اسی طرح برے کام یا اسی طرح اچھے کام کرو گے، یعنی تم اہل کتاب کے بالکل نقش قدم پہ جو ہے وہ چلو گے، اور اس طرح کر کے چلو گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اس طرح کر کے تمہارے اوپر بھی حالات آنے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ ان بنی اسرائیل پہ وہ 2 حالات کیا آئے تھے۔ تھوڑا سا اس اسرائیل کی تاریخ اور ہسٹری کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ یہ جو زمین جہاں پہ قدس ہے، جہاں پہ فلسطین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے بارے میں فرمایا ہے اس سورت کے شروع میں کہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ زمین ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ برکتیں فرمائی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ادخلوا الارض المقدسہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مقدس زمین بولا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اسی علاقے فلسطین اور اس کے ارد گرد علاقے میں جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدس جگہیں بیان فرمائی ہیں، جو مقدس جگہ یعنی ایک مقدس جگہ جس کی بنیاد پہ کوئی انسان اس جگہ کی خاطر سفر کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ انسان اگر کسی مسجد کی خاطر کوئی سفر کر کے جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی عالم کی وجہ سے فلاں جگہ پہ اچھی تقریر ہوگی، اچھا درس ہوگا، تو بطور جمعہ کے لیے ایک مسجد کی جگہ پہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک جگہ کے تقدس کے لیے اگر انسان سفر کر سکتا ہے تو فرمایا وہ صرف 3 مسجدیں ہیں زمین پہ، ایک اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسرا بیت المقدس ہے جو کہ مسجد اقصی ہے فلسطین میں قدس میں۔ ان 3 مساجد کی طرف ایک انسان نیکی کے ارادے سے صرف برائے جگہ کو پہنچنے پہ انسان سفر کر سکتا ہے، جس کو باعث برکت اور باعث ثواب قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس علاقے کو تھوڑا سا دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام جب بابل میں، جو کہ اس وقت عراق کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ بھیجے، یہاں پہ پیدا ہوئے، ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے میں بت پرستی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے مکالمہ ہوا، پھر اپنے وقت کے لوگوں سے مقابلہ ہوا، ان کے بت جو ہے وہ توڑ دیے، پھر وقت کے بادشاہ نمرود سے بات ہوئی، پھر آگ میں جلایا گیا اور آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے، جو کہ اس وقت بابل کا علاقہ کہلاتا تھا، جو آج کل عراق کی جگہ پہ ہے،
یہاں سے سفر کر کے فلسطین کی طرف آئے، فلسطین جو وہاں سے مغرب کی سائڈ پہ بنتا ہے، سفر کر کے آئے، فلسطین میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ آباد ہوئے اور وہاں سے آگے مصر تک سفر میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹا اسماعیل اور ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا اگرچہ وہیں فلسطین میں ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کی سرزمین، جو اس وقت ایک بیابان علاقہ تھا، یہاں انہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، جس سے 12 قبیلے آباد ہوئے، اور یہ لوگ کعنانی کہلاتے تھے۔ اس جگہ کا نام کعنان کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے انہیں کنویں میں پھینکا، اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایک قافلے کے تھرو سے اٹھائے گئے اور وہاں جا کے بیچ دیے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، تو یوسف علیہ السلام مصر کے حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر کعنان سے اپنے خاندان بنو اسرائیل کو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، بنو اسرائیل کو، ان کی اولاد کو، جتنے بھی قبیلے تھے سب کو مصر میں بلا لیا جاتا ہے اور مصر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ حالات مصر کے بدلتے گئے، اور پھر فراعنہ کا دور شروع ہوا، فرعون آئے، یہاں تک کہ وہ فرعون آیا جس کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ قبطی قوم تھی اور انہوں نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ وہاں سے بنی اسرائیل کو نکال کے واپس بیت المقدس میں لایا جائے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات دی، اور نجات دینے کے بعد دریائے قلزم کو پار کرتے ہوئے یہ صحرائے سینا میں پہنچے، جو بہت بڑا صحرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آؤ آ کے کعنان میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ بڑے سرکش ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر 40 سال تک انہیں وہاں اسی میدان تیہ میں گزارنے پڑے، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جاتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بیت المقدس یعنی اسی قدس فلسطین کعنان کی طرف آتے ہیں، اور کعنان کو فتح ہوتی ہے۔ فتح ہونے کے بعد یہ لوگ یہاں پہ آباد ہوتے ہیں، اور آباد ہونے کے بعد اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے ہیں۔ 300 سال تک یہ لوگ یہاں پہ مختلف قبائل کے اندر جو ہے وہ گڑمڑ ہوتے ہوتے یہاں پہ آباد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور ہو گئے، اور مختلف قبائل ان کے اوپر حملہ کرتے رہے، کبھی یہ غالب آ جاتے، کبھی وہ غالب آ جاتے، اور کبھی انہیں وہاں اس علاقے کو چھوڑنا پڑتا۔ 300 سال کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے طلب کیا کہ ہمارے اندر ایک بادشاہ پیدا کیا جائے تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں اور اپنے علاقے کو حاصل کریں، جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جالوت اور طالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا، اور اس کی قیادت میں انہوں نے اسی قدس کے اندر آ کے جنگ کی، اور جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو، ظالم بادشاہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمرانی دی۔ اگر یہ دور دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 550 سال 571 میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے شروع کا موسیٰ علیہ السلام تک کا دور تقریباً 1400 سال کا دور آتا ہے۔ اس میں سے 300 سال انہوں نے اس طرح کر کے گزارے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی گزرا۔
تو جس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنائے گئے، داؤد علیہ السلام وہ تقریباً 1049 یعنی 1049 قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1000 سال کا واقعہ ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنائے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی 40 سال تک رہتی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کی طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو دی گئی اور نہ کبھی کسی کو دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ اس علاقے میں پھیلتی ہے، اور تقریباً اس کے قریب کے علاقے سارے کے سارے اس بادشاہت میں شامل ہوتے ہیں، جو اس دور میں عموریہ کہا جاتا تھا، جو آج کل کے جارڈن کے نام سے ہے، کعنان ایک اس علاقے کو جس میں آج کل سیریا ہے، اور معاب جس علاقے میں آج کل لبنان ہے، اور اس کا دارالحکومت جو ہے یہ فلسطین تھا، یعنی جس کو فلسطین قدس کہا جاتا ہے، یہ اس علاقے میں تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ بہت بڑی مسجد تعمیر فرمائی، جس کو وہ لوگ اپنی زبان میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جبکہ مسلمان یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ امت مسلمہ تھی، گویا کہ ہم یہ امت تھے اور یہ امت مسلمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ انبیاء سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، ہم اس کے بارے میں ہیکل سلیمانی نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی وہ مسجد اقصی مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجد فرمایا، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، کہ یہ وہ ہے جو ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شاید 937 قبل از مسیح میں وفات پا جاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس جگہ پہ 2 حکومتیں بن جاتی ہیں، یعنی یہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصے کا نام رکھا جاتا ہے اسرائیل، جس کا دارالحکومت نابلس ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ، دوسری حکومت کا نام یہودا رکھا جاتا ہے، جس کا دارالخلافہ یہ قدس ہوتا ہے، جس کو یروشلیم کا نام رکھا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ یہ یہودا کی حکومت ہوتی ہے۔ ان دونوں حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر بابل کی طرف سے یہ جو بابل ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وہاں پہ ایک بہت بڑی طاقتور قوم جو اس کی حکومت آتی ہے، اور ان کی طرف سے ایک بخت نصر ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بخت نصر آ کے ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ان کے اندر تباہی مچا دیتا ہے، تباہی۔ اور یہ تباہی جس کا ذکر اس آیت میں پہلی آیات میں بیان کیا گیا، کہ جب وہ پہلا وعدہ آیا اللہ تعالیٰ کا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ قبل از مسیح تقریباً 600 سال، 600 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، جب بخت نصر بابل کی طرف سے آتے ہوئے، یعنی گویا کہ آج کل موجودہ عراق کی طرف سے آتے ہوئے ان پہ حملہ آتا ہے، اور وہ ہیکل سلیمانی جو کہ مسجد اقصی تھی، جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت آتا ہے۔ اس کے بعد فارس کی طرف سے، جو ایران ہے، اس میں فارس کی حکومت ہوتی ہے، فارس کی طرف سے بابل پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر چونکہ بابل حکومت کی مدد کی ہوتی ہے، فارس لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے بابل حکومت کو گرانے کے لیے، یہ یہودی چونکہ بکھر گئے تھے، بابل بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا، یہ لوگ بکھر گئے، بکھر کے جا کے فارس حکومت کو یہ اکساتے ہیں،
اور بابلیوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور بابل حکومت پہ یہ فارس کا حملہ کروا دیتے ہیں، اور اس حملے کے نتیجے میں آ کے فارس لوگ جو ہیں وہ بابل کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ ان کے غالب ہونے کے بعد یہ جب فارسی لوگ آ کے غالب آتے ہیں بابل حکومت پہ، تو ان لوگوں کی شروع میں منع کیا، بعد میں انہوں نے ان یہودیوں کے لیے اسی یروشلم میں وہ بنا دیا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ 100 سال بعد جا کے 519 قبل از مسیح میں دوبارہ ان کے لیے وہاں پہ بنایا جاتا ہے، اور جس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس کی اصل جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون سی جگہ تھی جس سے وہ مسجد اقصی گرائی گئی سلیمان علیہ السلام کی، دوبارہ ان کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حکومت ہوتی ہے فارسیوں کی، اور فارسیوں کی حکومت کے اندر ان کے لیے دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے کہ یونان کی طرف سے سکندر یا یونانیوں کا جو ہے وہ غلبہ آ جاتا ہے ان کے اوپر، اور یونانیوں کا قبضہ آ جاتا ہے۔ یونانیوں کے دور میں بھی ان کی تباہی ہوئی، لیکن اتنی بڑی تباہی نہیں تھی جتنی پہلے تباہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دور آتا ہے کہ رومی جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں یونانیوں پہ۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے پیدائش سے کوئی 70 سال یا 60 سال پہلے رومی غالب آ جاتے ہیں، اور رومیوں کے زیر اثر آ کے یہ علاقہ سارا کا سارا روم کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور یہودیوں نے چونکہ رومیوں کی مدد کی ہوتی ہے، اس لیے رومی انہیں جو ہے یہاں پہ رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ آباد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہاں پہ فلسطین میں بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں مریم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بنو اسرائیل کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، اور اس کے اندر آ کے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے اندر جب نہیں مانا جاتا تو یہ لوگ 70 سال کا یہاں پہ قید نہیں ہے، وہ آگے چل کے آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں یہ یہودی روم سے مدد لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نظریے کے مطابق سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیتا ہے، سولی پہ وہ نہیں چڑھے ہوتے، لیکن ان کی نظر میں وہ چڑھ گئے ہیں، اور پھر یہ لوگ برائیاں کرتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں میں اور حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد آ کے وہ رومی جو ہے وہ عیسائیوں میں جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، یا رومیوں کی طرف سے ایک اور بادشاہ ان کے اوپر آ کے حملہ کرتا ہے رومیوں کی طرف سے، جسے ٹیٹس کے نام سے جانا گیا ہے، وہ آ کے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور دوبارہ سے ان کی تباہی ہوتی ہے جیسے کہ بخت نصر کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ دوسری تباہی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرہ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ۔ یہ روم کے تھرو ان کی تباہی ہوتی ہے۔ روم، شاہ روم ٹیٹس کے نام سے ہوتا ہے، جو ان کے اوپر آ کے حملہ کرتا ہے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 70 برس بعد، اور اس وقت سے وہ دوبارہ سے اس کو گرا دیا جاتا ہے جو مسجد اقصی تھی، یا ان کے بقول جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حملہ 70 عیسوی میں ہوتا ہے، یعنی تقریباً 500 سال پہلے روم کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، اور وہ ہیکل سلیمانی خراب تباہ کر دیا جاتا ہے، سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے، جو آج تک اسی طرح ہے۔
ابھی اس کے کچھ آثار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ قوم یہود بکھر جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ یہاں پہ بیت المقدس میں رہتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ علاقہ تھا۔ آہستہ آہستہ رومیوں کی طرف سے دین عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کر دیتے ہیں عیسائیوں کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک انسان یہود میں سے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے دین کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ انسانیت کے اوپر جو بہت بڑا گناہ تھا اس کو بدلنے کے لیے آئے تھے، اس کو معاف کرانے آئے تھے، اس لیے وہ صلیب پہ، اور اس طرح کر کے پوری کی پوری عیسائیت جو ہے وہ بدل کے رہ جاتی ہے، پورا کا پورا دین جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بدل گئے تھے۔ ان کے شاگردوں سے کچھ دین کے آثار آگے جو ہے وہ چلتے رہے، کچھ نہ کچھ ان کے بقیہ جات چلتے رہے، لیکن اوورال یہ دین جو کہ رومیوں نے اختیار کیا، اس کے اندر انہوں نے اپنے رومیوں کی بت پرستی کے کچھ آثار اور اس طرح کر کے مکس کر کے مذہب بنا، اور یہ دارالحکومت ان کا قسطنطنیہ میں چلا گیا جو آج کل ترکی کے اندر ہے، اور وہاں سے یہ سارا کا سارا علاقہ اس کے اندر ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ فلسطین قدس کے اندر عیسائی رہتے تھے اور کسی یہودی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی یہاں پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اس وقت روم اور فارس کی دو طاقتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ علاقہ روم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے ہیں کہ روم اور فارس کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، جس میں فارس غالب آ جاتا ہے، اور اس علاقے پہ فارس کا جو ہے وہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام رومیوں نے اپنے نام پہ ایلیا اس علاقے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یہاں کہ ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب عیسائی ہوتے ہیں، جبکہ مشرکین چاہتے تھے کہ فارس کے لوگ یہاں پہ بت پرست ہیں وہ غالب آ جائیں۔ بہرحال شروع میں جو ہے وہ فارس والے غالب آتے ہیں، اور چند ہی سالوں کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بتایا ہے، دوبارہ سے یہ رومی عیسائی اس علاقے پہ غالب آ جاتے ہیں، اور پھر فارس سے ان کی صلح ہو جاتی ہے، سارے قیدی اور سارا مال غنیمت آپس میں واپس کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے سب سے پہلے عراق کا علاقہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے یرموک کی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، جنگ قادسیہ ہوتی ہے، جنگ یرموک ہوتی ہے، اور پھر آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فلسطین کا جو اس وقت ایلیا ہوتا ہے، اس علاقے کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، جو کہ 15 ہجری ہے۔ مسلمان اس پہ جو ہے وہ 4 مہینے کے محاصرے کے بعد یہاں مکمل حکومت نصارہ اور عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ 4 مہینے محاصرے کے بعد یہاں کے پادری کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کسی شخص کی صفات بیان کی گئی ہیں جن کے ہاتھ پہ اس شہر کا فتح ہونا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے سفر کر کے وہاں فلسطین میں 1 مہینے کا سفر جو ہوتا ہے، 2 لوگ ایک غلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور ایک غلام کے ساتھ چل کے آ رہے ہیں، غلام سوار ہے اور خلیفۃ المسلمین لگام پکڑ کے آ رہا ہے، یہاں وہ دیکھ کر اپنی چابیاں شہر کے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور مسلمان بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں، جسے فلسطین یا جسے قدس کہا جاتا ہے۔
فاتح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک معاہدہ کیا ہے جس کو آج بھی العہدۃ العمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاہدہ جو اہل کتاب سے کیا گیا تھا، مال جان سب کی حفاظت کی گئی، ان کو دینی رسومات ادا کرنے میں مکمل آزادی کی گئی، اور اس معاہدے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے یہودیوں پہ، اور وہ احسان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو اوپن سٹی آزاد بنا دیا کہ چاہے کوئی نصارہ ہے چاہے کوئی یہود ہے، دونوں اس شہر میں آ سکتے ہیں۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رومیوں کے قبضے سے لے کر یہودیوں کا داخلہ یہاں آنا بھی بند تھا، کسی یہودی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ یہ اس میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت دی، اور اس اجازت میں یہودیوں کے پادریوں نے ایک خاص شک ایڈ کروائی، ایک خاص اس میں اپنی طرف سے شرط رکھوائی کہ یہودی آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ فلسطین کے علاقے میں اس کا نام واپس فلسطین رکھا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلفاء آتے رہے، سب سے پہلے اموی دور آیا، اور 692 میلادی میں جو کہ 73 ہجری بنتی ہے، یہاں پہ عبد الملک ابن مروان جو اموی خلیفہ تھے، انہوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے قبۃ الصخرا مسجد بنوائی۔ یہ جو گولڈن گنبد والی دکھایا جاتا ہے، یہ قبۃ الصخرا ہے جو کہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ قبۃ الصخرا، اس کے اندر وہ پتھر بنایا گیا ہے جس میں یہود کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپل سلیمانی کا بقیہ ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں آ کے اس براق کو باندھا تھا۔ یہ مسجد بنائی گئی، اور یہاں سے 300 میٹر کے فاصلے پہ 693 میلادی میں، گویا کہ 74 ہجری میں امیہ خلافت کے اندر ہی اس مسجد اقصی کی تعمیر، ایسی تعمیر کرائی گئی کہ جو اپنے لحاظ سے یعنی لاسانی تعمیر تھی، ایک بے مثال تعمیر تھی کہ اس طرح کی شاید آج تک کوئی مسجد نہ بنائی گئی ہو۔ اس طرح کی تعمیر کی گئی۔ یہ جو ہے امی خلافت کے دور میں آئی۔ اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کمزور ہوئی، بنو عباس کی خلافت آئی۔ اس خلافت کے دور میں بھی اس علاقے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آنے جانے کے راستے جو ہے وہ بنائے گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب خلافت عباسی کمزور ہوئی، پھر یہ علاقہ مصر کے گورنر کے تحت چلا گیا۔ اس دور میں پھر ایک ایسا فرقہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا فرقہ نکلتا ہے جو ایک انوکھے انداز کا فرقہ ہوتا ہے، جو کہ یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ فاطمیوں کے نام سے فرقہ نکلتا ہے، جس کے بہت سارے خلفاء اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو الہ سمجھتے ہیں، اہل بیت کا نام جو ہے وہ لے کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا، اور انہی کے اندر جو ہے انہوں نے 460 ہجری میں اس علاقے پہ آ کے قبضہ کیا، اور اس دور میں عیسائیوں نے اپنا ایک معبد خانہ اور اپنی عبادت گاہ بنائی گئی تھی، جس کو کنیست القیامہ کہا جاتا ہے، جس کو آج بھی عیسائی لوگ اس کے تقدس کو جانتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا، کیونکہ یہ یہودی اس کے اندر شامل تھے، فاطمیوں کے ساتھ آ کے اس علاقے پہ فاطمیوں کا جو ہے وہ علاقہ ہوا۔ اس کے بعد یہ اختلاف چلتے رہے یہاں تک کہ عیسائیوں کے اندر ایک یلغار پیدا ہوتی ہے، جس یلغار کے نتیجے میں وہ صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں، جو کہ 1000 میلادی سے لے کے تقریباً 1250 تک وہ جنگیں چلتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں آ کے صلیبی اور عیسائی آ کے سب سے پہلے انطاکیہ جو کہ سوریا کی سائڈ پہ ہے، یہاں آ کے اپنی بادشاہت قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد
1099 میلادی میں آ کے جمعے والے دن 15 جولائی کو فلسطین پہ صلیبیوں کا اور عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر حکومتیں منتشر ہوتی ہیں، منتشری سے فائدہ اٹھا کے یہاں اس علاقے پہ آ کے قبضہ کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے قبضے کے بعد مسلمان آپس میں جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس دوران ایک شخص مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو تاریخ جو ہے عماد الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے، اور عماد الدین زنگی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے وارث بنتے ہیں نور الدین زنگی کے نام سے۔ نور الدین زنگی اپنی طرف سے ایک نمائندہ اسد الدین شارکو کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہوتا ہے۔ شارکو جو ہے وہ آ کے اسد الدین مصر میں فاطمیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، اور وہ اس کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہی تھوڑے عرصے بعد ان کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی حکومت سنبھال لیتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ دور شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، جس دور میں مسلمانوں نے پھر صلیبیوں کا مقابلہ کیا ہے، جو کہ پوری ایک صدی پہ سمجھ لیں کہ یہ محیط رہتی ہیں صلیبی جنگیں، اور ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مسلمانوں کے اندر مجاہد مقابلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور میری بہن، جو لوگ اپنے بچوں کو مسلمان ہیروز کے بارے میں بتاتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ بچے ہمیشہ بڑے ہو کر اسلامی ذہن رکھ کے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ کس طرح کر کے انہوں نے اپنے مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا۔ سب سے پہلے انہیں اپنے مسلمانوں سے جنگیں کرنی پڑی، جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے سازشیں کی، ان تمام سازشوں کو ناکام کیا۔ ناکام کرتے ہوئے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان مقام حطین جگہ پہ، اور وہاں آ کے 1187 میلادی میں آ کے مسلمان دوبارہ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوتے ہیں۔ فاتح کی حیثیت سے جب عیسائیوں نے فتح کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں پہ، کو عیسائیوں کے گھوڑے اس شہر کے اندر سے گزر رہے تھے تو ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں جو ہے وہ لت پت تھے۔ مسلمان بہت سے لوگ یہاں سے بھاگ کے مسجد میں پناہ لی، اور مسجد کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی، اور جتنے کوئی مرد تھے، کوئی عورت تھے، کوئی بچے تھے، ان کا قتل عام کیا، اور عیسائیوں کے گھوڑے ان کے گھٹنوں تک جو ہے وہ خون میں لت پت ہوئے تھے۔ اتنا قتل عام کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا اس بیت المقدس کو 1187 میلادی میں، تو ان کے بعد ان کی اس فتح پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، سب کے لیے جو ہے وہ معافی عام تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے فاتح صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہے۔ یہاں پہ میں مسلمانوں کو ایک کتاب کی طرف رہنمائی دیتا ہوں۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، ایک ناول ہے، وہ کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے، لیکن اس ناول کا طریقہ ایسا ہے، اس ناول کا ایک انداز ایسا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ میں یا اپنی اولاد میں اسلامی غیرت پیدا کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، تو اس ناول کو لازمی پڑھیے۔ اس ناول کا اردو میں ہے، اس کا نام ہے داستان ایمان فروش، 5 والیوم میں ہے، کیونکہ اس دور میں صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے باہر سے نہیں کھلتے، اندر سے کھولے جاتے ہیں، اور اسلام کی ایک غیرت اور اسلام کا ایک طریقہ کار بہت ہی اس ناول کے اندر بڑے اچھے انداز سے کہانی کی صورت میں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک بہت بڑی ٹھنڈی کتاب ہے، لیکن ایک ناول ہے، ایک کہانی ہے، جس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے دشمن کون ہیں۔ داستان ایمان فروشوں کی، التمش کے نام سے، التمش اس کا رائٹر ہے، 5 والیوم میں کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ ناول پڑھنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کے وفات ہونے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد
دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بعد میں کوئی اور صلاح الدین ایوبی نہیں تھا، وہی سازشیں چل رہی تھی، اور پھر 11 سال تک دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر 1244 میں آ کے خلیفہ صالح نجم الدین ایوبی اس کو دوبارہ فتح کرتا ہے، اور اس دوران پھر اس فتح کے بعد پھر دو بہت بڑے مسلمانوں کے خلاف یلغاریں اٹھتی ہیں، مغلوں کی بہت بڑی بلغاریوں کی بہت بڑی لڑائی، اور اس کے بعد بہت بڑا حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پہ جو تتاریوں کی صورت میں ہوتا ہے، جہاں بغداد جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے علاقے پہ تتاری قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس تتاری حکومت کے نتیجے میں انہی لوگوں میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں جو کہ ترک ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر خلافت عثمانیہ شروع ہو جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا دور جو کہ 1300 کے بعد شروع ہو جاتا ہے، غالباً 1400 میلادی کے بعد جب شروع ہوتا ہے، تو اس پورے عرصے میں یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں رہتا ہے، اور مسلمان اس کے اوپر حکومت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یہودیوں نے بہت بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کر کے یہاں پہ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے، لیکن خلافت عثمانیہ جتنے گئے گزرے تھے یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ قیام پذیر ہونا اور یہاں پہ رہائش رکھنا اس کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ 1917 میں یہاں آ کے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ ہوتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ اندر چلا جاتا ہے، یہاں آ کے یہودی اپنے لیے رہائش اختیار کرنے کا اجازت نامہ لے لیتے ہیں۔ پھر یہودیوں نے دنیا کے اندر جہاں کہیں بکھرے ہوئے تھے، یہ تقریباً 1800 کے اندر یہودی اپنا پروٹوکول بنا چکے ہوتے ہیں، بہت بڑی منظم اپنی ایک تنظیمیں بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہاں پہ آباد ہونے کے لیے ابھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ جب 1917 میں انہیں اجازت ملتی ہے تو پھر پوری دنیا سے یہودی یہاں آ کے فلسطینیوں سے ایک بطور جگہ قیمتاً خریدتے ہیں، کہیں قیمتاً خریدی، کہیں پہ انہیں طاقت چلی، کہیں زور چلا لیا، یہاں تک کہ 1948 میں آ کے اتنی دیر تک یہ بہت بڑے علاقے فلسطینیوں سے خرید چکے ہوتے ہیں، اور 1948 میں فلسطینیوں سے جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد، پاکستان بننے کے تقریباً 9 مہینے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک ملک بن رہا ہے، جس کو سب سے پہلے برطانیہ اور امریکہ تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد شروع میں عربوں نے لڑائی کی، اس کے بعد 71 کی وار میں آ کے 1971 میں آ کے جب عربوں سے دوسری جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شام کی طرف، اردن کی طرف، صحرائے سینا کی طرف سب جگہوں پہ اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے، جو آج مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے، مختصر انداز میں جو میں نے یہاں پہ بیان کی، صرف اور صرف یہ 2 پوائنٹ بیان کرنے کے لیے کہ اسرائیل میں 2 تباہیاں بڑی کس دور میں آئی تھی، ایک جب رومیوں نے تباہی کی اور ایک جب بخت نصر نے تباہی کی۔ اور اس پورے عرصے میں اگر دیکھیں تو اس علاقے میں زیادہ عرصہ جو ہے وہ عیسائیوں کی حکومت تو رہی ہے، لیکن یہودیوں کی حکومت نہیں رہی۔ ابھی اس حکومت کو 1948 میں بنے ہوئے کو ابھی بھی 100 سال پورا نہیں ہوا ہے جو یہ حکومت چل رہی ہے، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہے۔ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو یہ علاقہ فلسطین کا علاقہ یہ امت مسلمہ کا ہے، وہ بھی مسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کے یہ علاقہ مسلمانوں کا اس لیے ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو نقطے کی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سے مستشرقین، مستشرق انہیں کہتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہوتے ہیں تھوڑا سا آزاد خیال کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو مسجد اقصی تھی نہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ کون سی مسجد تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نماز پڑھی؟ وہ تو مسجد تھی نہیں۔ یاد رکھیں
کہ احادیث میں جسے بیت المقدس کا نام لیا جاتا ہے وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو الگ الگ سمجھتے ہیں. بیت المقدس کا لفظ اگر بولا جائے تو اسلام سے پہلے جب نصارہ یہاں پہ تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، کیونکہ مسجد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدہ فتح ہوتا ہے تب مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے وہ بیت المقدس تھی. بیت المقدس جو اس نصارہ نے گویا کہ اپنے لیے بنائی ہوئی تھی، جو پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے تعمیر چلتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ بیت المقدس الگ تعمیر تھی جو کہ دور خلافت بنو امیہ کے دور میں تعمیر ہو چکی تھی، یہ جگہ الگ ہوئی تھی، اور وہ ٹیمپل سلیمانی جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں جو قبۃ الصخرہ کی جگہ پہ ہے، یہ یہود اپنا کہتے ہیں، تو نصارہ اپنی جگہ پہ جس کو بیت اللحم بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام جس حجرے میں رہتی تھی وہ بیت المقدس کے نام سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ وہیں پہنچے تھے. یہ قبۃ الصخرہ الگ ہے اور وہ بیت اللحم بیت المقدس الگ ہے. اسی بیت المقدس کو مسجد اقصی میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا. یہ کم از کم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس وقت یہود کی یہ سازش ہے کہ وہ جو قبۃ الصخرہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی مسجد ہوا کرتی تھی. بنو امیہ میں اس کو بھی مسجد میں تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ ایک مسجد عمر الگ سے بنائی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اسی طرح مسجد اقصی الگ جو ہے وہ تھی. یہ تین الگ الگ مقام تھے. اب یہاں پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی ہم یہاں پہ تعمیر کریں گے اور اس مسجد اقصی کو جو ہے وہ گرائیں گے. برحال یہ مختصر سی بات ہے، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ کبھی تفصیلاً جو ہے وہ بات ہوگی. چلتے ہیں واپس ہم اپنی آیات کی طرف، جن آیات پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. جب اللہ کا وہ پہلا وعدہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کسی زبردست طاقت والے بندوں کو بھیجا جو گھروں میں گھس گئے اور گھروں میں گھس کر جو ہے وہ تباہی مچا دی. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے ہونے والا ہے. یہ وہ پہلا دور ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر نے بابلیوں کی طرف سے آ کے ان پہ حملہ کیا تھا، قتل عام کیا تھا بخت نصر نے، اور ان یہودیوں کی تباہی جو ہے وہ مچا دی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ جو ہے وہاں پہ آباد کیا اور تمہارے مال اولاد میں جو ہے وہ تمہیں ترقی دی اور تمہیں جو ہے وہ اپنی نفری میں جو ہے وہ زیادہ کیا. اس کے بعد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کی تو تمہارے اپنے لیے ہے اور اگر برائی کرو گے تو اس کا جرم بھی تمہارے اوپر ہے. فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر جب دوسرا دور آتا ہے، دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام بقول انہوں نے سولی پہ چڑھایا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا. اس کے 70 سال بعد رومیوں کی طرف سے رومی بادشاہ ٹیٹس نامی جس نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس سے بھی بڑی تباہی کی، ان کا قتل عام کر دیا گیا. اس قتل عام کے بعد یہاں سے یہودی بکھرے ہوئے کچھ قبیلے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد. وَلْيَدْخُلْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اب اللہ تعالیٰ نے اس دوسری تباہی کے بعد انہیں فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر بھی تمہارا رب ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کر سکتا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر دوبارہ سرکشی کرو گے تو اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی تباہ و برباد کیا جائے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جو ہے وہ حصیر قید خانہ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ دور ختم ہوتا ہے، یہ تمہارا دور ختم ہوا. اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اب یہ امت کا دور شروع ہوتا ہے. پہلے تورات کا دور ختم، انجیل کا دور ختم. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ بہت ہی سیدھا راستہ، جو صحیح سیدھا راستہ دکھا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو پختہ ہے، قوی ہے، اس راستے کی طرف چلاتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب بنا کے رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایسا ہے کہ انسان اپنے لیے برائی مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جیسے کہ بھلائی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے اندازے میں، اپنے گمان میں اچھائی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے برائی ہوتی ہے۔ اپنی جلد بازی میں کوئی چیز ایسی مانگ لیتا ہے کہ انسان برائی مانگ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ خیر مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْل، ہم نے رات کو جو ہے اسے اندھیرے والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کو ہم نے نور والا جو ہے روشنی والا بنایا ہے، مبصرہ، جسے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو جو اللہ نے تمہیں رزق کی صورت میں دیا ہے اسے تلاش کرو۔ اور فرمایا دن اور رات کو اس لیے بھی بنایا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سال، دنوں کی اور سالوں کی گنتی جو ہے وہ جان سکو، اتنے مہینے اتنے سال ہوئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھل کے بیان کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو ہم نے انسان کے لیے بیان کر دیا ہے، کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر ایک انسان کے گردن میں ہم نے اس کے عنق اور گردن میں اس کا طائر، یعنی اس کی قسمت یا اس کا اعمال نامہ اس کے لازم کیا ہوا ہے، جو اس کے لیے مقرر ہے وہ اس کی گردن میں اسے لگا دیا گیا، یعنی اس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اسی انسان میں سے، یعنی یا ہم اس انسان کے لیے قیامت والے دن ایک ایسی کتاب نکال دیں گے، ایک ایسی کتاب نکال دیں گے جس میں سب کچھ موجود ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ انسان کے پورے اعضاء جو ہے وہ اس پہ خلاف گواہی دیں گے، فرشتے لکھ رہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کتاب سے پوشیدہ ہوگی۔ کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا محاسبہ کر لے، یہ کافی ہے۔ کفا بنفسک اليوم حسیبا، آج خود تیرا اپنے لیے اپنا محاسبہ کر لینا کافی ہے کہ کتنا تو نے صحیح کیا ہے اور کتنا جو ہے وہ تو نے جو ہے وہ برا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، جو انسان ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں کچھ کر رہا، اپنے ہی فائدہ کر رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہی گمراہی ڈال رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم کسی لوگوں میں، کسی امت میں رسول نہ بھیج دیں، اس وقت تک ہم اس امت پہ کوئی عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔
اس آیت میں ذرا دو ٹکڑے سمجھیے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اس کا مطلب یہ کہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور نیت کر لیں فلاں کے نامہ اعمال میں چلا جائے، فلاں کا ثواب مل جائے. نہیں ملتا. نہ کسی کے نام پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کے نام پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. ہاں جن عمل کا اللہ نے، یہ اللہ کے رسول نے خود اجازت دی، فلاں شرط کے تحت وارث اپنے فوت ہونے والے کی طرف سے اس کے قضا روزے رکھ سکتا ہے. جن کا پتہ ہو اسے اگر فوت ہونے والے پہ حج فرض ہے اور وہ نہیں کر سکا تو پیچھے والا وارث اس کی طرف سے حج جو ہے وہ کر سکتا ہے. چند شرطیں مقرر ہیں، چند طریقے ہیں. اس کے علاوہ کوئی انسان کسی کا دنیا میں کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، معنی یہ ہے کہ جو انسان غلط گمراہی کے کام کر رہا ہے وہ اسی کے کھاتے میں. اگر میں کہہ دوں جاؤ تو قتل کر دے، گناہ میرے ذمے، جاؤ برائی کر لو، گناہ میرے ذمے، نہیں چلے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب تک حجت قائم کر کے اپنا رسول نہیں بھیجتا اس وقت تک دنیا میں کسی کے اوپر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. اس سے مراد وہ بڑے عذاب ہیں جو قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط یا ان لوگوں پہ آئے. وہ عذاب اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر نہیں نازل کرتا. بڑا عذاب ہے دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ جب تک رسول بھیج کے حجت نہ قائم کر دے اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی یہ بستی کو برباد ہلاک کرنا ہوتا ہے تو وہاں ہلاکت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امرنا مترفیہ، جو اس میں صاحب ثروت مالدار لوگ ہوتے ہیں نا انہیں جو ہے وہ عادت پڑتی ہے، وہ ایسا کام کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فساد کرتے ہیں، وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں. فحق علیہ القول، پھر اس پہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے، عذاب کا قول ثابت ہو جاتے ہیں. فدمرناها تدمیرا، پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. گویا کہ نافرمانی جب شروع ہوتی ہے، نافرمانی جب ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے عیاشیاں، ان کی طرف سے بدماشیاں اور ان کی طرف سے زیادتیاں شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بستی کو برباد کرتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ذرا غور تو کرو نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. کتنی ہیں، بہت ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے آخرت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، فرمایا ہاں من کان یرید العاجلہ، اس عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، دنیا جو عجلت والی ہے، جلد ملنے والی. جو انسان کہتا ہے مجھے دنیا چاہیے آخرت میں مجھے کچھ سا نہیں چاہیے، فرمایا ہاں ہم اس کو دے دیتے ہیں لیکن ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ چاہے کہ دنیا کا پورا بادشاہت میرے پاس آئے گا، نہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا اس کو دے سکتے ہیں. اور لمن نرید، سب کو نہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دو مجھے آخرت ضرورت میں، سب کو نہیں، جتنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم، اللہ کے ہاں آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہے تو آخرت میں پھر جہنم بنائی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا مذمومن ہو کے، ذلیل ہو کے وہ داخل ہوگا. اور جس کے ہاں مدحورا یعنی جس میں اس کا برا حال اور اس سے دھدکارا ہوگا، مدحورن یعنی دھدکارا ہوا داخل ہوگا. مذموما مدحورا. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، اور جو انسان آخرت چاہتا ہے اور اس آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، سعى لها سعيها وهو مؤمن، اور وہ مومن ایمان کی حالت میں ہوتا ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ پوری کی پوری انہیں جو ہے وہ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاں قدردانی ہوتی ہے. مشکورہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی محنت کی قدر ہوتی ہے کہ جو ان ایمان والوں نے
آخرت کو چاہنے کے لیے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا پورا کا پورا انہیں دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. دنیا میں قانون یہ ہے کہ کلن ہر ایک کو، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی عطائیں دنیا میں دیتا ہے. وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، رب کی عطائیں دنیا میں سب کو ملتی ہیں. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی یہ عطائیں رکی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. آخرت میں جا کے فرمایا ایمان والوں کی محنت جو ہے وہ ہوگی. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، ذرا غور سے دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے فضیلت والا، بہت بڑا ہے درجات کے لحاظ سے اور بہت بڑا ہے فضیلت کے اعتبار سے. دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے لیکن دنیا کی فضیلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اصل آخرت ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتحال بیان کرنے کے بعد، کچھ حال واقعہ بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ کے کچھ احکامات شروع ہوتے ہیں، بہت سارے بنیادی احکامات. پہلا آغاز ہے حکم کا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اے انسان اگر کامیابی چاہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا، کسی کو معبود نہ ٹھہرا. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر تو نے ایسا کیا کسی کو معبود بنا لیا تو برے حال میں لاچار ہو جائے گا. فَتَقْعُدَ، پس تو ہو جائے گا مَذْمُومًا، اور بے بسی کے عالم. مذمومن کا معنی ذلیل بھی ہوتا ہے، مخذولاً کا معنی بھی یہی معنی کیا جاتا ہے اور بے حال بھی معنی کیا جاتا ہے، یعنی برا حال ہو جائے گا تیرا اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرا بڑا حکم یہ ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور اس کی دوسری شق یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جتنے بھی کوئی بڑے احکامات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اپنی وحدانیت کے ساتھ جوڑا ہے. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس دو باتوں کو اللہ نے ایک فیصلے کے اندر بیان کیا ہے، جس سے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا کتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ اکبر. فرمایا اما یبلغن، اگر ان میں سے کوئی ایک، اما یبلغن اگر پہنچ جائیں تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں والدین، فلا تقل لہما اف. فرمایا تم انہیں اف نہیں کہہ سکتے. انسان جب سمجھا کے یا کچھ کرتے کرتے تھک جاتا ہے نا، تو آخر میں انسان کہتا ہے اف کیا کروں، اف کیا کروں. یا اب یہ عربی میں اف ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں او میں تو تنگ آ گیا، او میں کیا کروں. یعنی ایسے الفاظ جو اف کی تعبیر کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہنے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ اور، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور جب بھی بات کرنی ہے، جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو پورے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، کریمن، قولاً کریما، نرمی سے، عزت کی بات ان سے کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کی طرف نرمی والا پہلو رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اچھا یہ ویسے تو محاورہ ہے، پرندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ، اب بچے پرندے کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، تو پرندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پر کو آگے کر کے اپنے بچے کو ادھر کرتا ہے، اپنے بچے کو ادھر کرتا ہے۔ اب وہ جو پر ہوتا ہے نا، اس کو زور سے مار نہیں سکتا اپنے بچے کو، کہ میں اپنے بچے کو زور سے ادھر سے مار دوں، ادھر سے مار دوں، نہیں، اس کا پر جو نرم ہو کے اپنے بچے کو واپس لاتا ہے، اپنی گود میں کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اب وہ ہوتا ہے، جناح کا معنی ہوتا ہے پر، ذل معنی ہے نرمی، کہ اس نرمی کے پہلو، اب یہ محاورہ ہے، معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نرمی سر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، پوری نرمی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بچپن میں ماں نے کیسے پالا ہے، باپ نے تپتی دھوپ میں دن اور رات دیکھے بغیر محنت کر کے اولاد کو کتنا پالا ہے، ماں نے اپنی جو ہے وہ راحت اور سکون چھوڑ کے اپنے بچے کو کس طرح کر کے رکھا ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسا گھر ہے کہ جو کسی بالکل روڈ کے پاس ہے اور آنے جانے والی ٹریفک کی فل آواز آ رہی ہے، اور ماں کھڑکی میں بچے کے ساتھ سو رہی ہے، وہ بسوں کی اور گاڑیوں کی ٹوں ٹاں ٹیں ٹاں ہونے کے باوجود اپنی نیند پوری کر لے گی، لیکن بچہ ساتھ پڑا ہوا جیسے ہی چیں کرتا ہے تو اس کو جاگ آ جاتی ہے۔ اس بڑی ٹریفک کی آواز پہ اس ماں کو جاگ نہیں آتی ہے، لیکن اس تھوڑے سے بچے کی این کرنے سے بھی اٹھ جاتی ہے۔ کس شفقت کے ساتھ ماں نے پالا ہے۔ فرمائے اس طرح دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اگلی آیت پہ ذرا غور کیجئے، اگلی آیت پہ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات مانی جائے، کبھی بڑھاپے کی وجہ سے وہ دماغ، وہ ذاکرہ، وہ حافظہ، وہ قوتیں باقی نہیں رہتی ہیں، قوت فیصلہ بھی باقی نہیں رہتی ہے، تو انسان کچھ ایسا کام ہے جس میں والدین کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، لوگوں تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو تو یاد رکھ لو فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ اوابین کا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگ، اوابین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف جو ہے کسی موقع پہ آ کے خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی بدخواہی کی جا رہی ہے، بے ادبی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ فیصلے ہیں ایسے، کبھی ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ مصلحت یہ ہے کہ یہ کیا جائے بہتر، وہاں پر بھی اب یہ نہیں ہے کہ انہیں ڈانٹنا ہے۔ فرمایا قُل لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، یہاں تک کہ سورۃ لقمان میں جا کے پڑھیں گے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں تو بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کا احترام ویسے کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو اوابین کا یہاں پہ معنی رجوع کرنے والے۔ یہ جو صلاۃ اوابین بولا جاتا ہے نا، کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی 6 رکھتے ہیں جس کو صلاۃ اوابین بولا جاتا ہے، ایسی کوئی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب اور عشاء کے بعد اوابین کے نام سے 6 نفل کوئی ثابت نہیں ہے۔
کسی بھی صحیح حدیث میں صلاۃ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت نفل کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اوابین یہ وہی نماز ہے جو چاشت کی نماز ہے، سورج نکلنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں، مسلم کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جب دھوپ تیز ہوتی ہے نا، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو گھوڑے کا بچہ گرمی کی وجہ سے اپنا پاؤں زمین سے اٹھاتا رکھتا ہے، تو فرمایا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم جو نفل پڑھے جائیں، وہ 2 پڑھے جائیں، وہ 4 پڑھے جائیں، وہ 6 پڑھے جائیں، وہ 8 نفل پڑھنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاشت کے ٹائم میں 8 رکعت نفل پڑھے تھے۔ تو وہ نفل وہی صلاۃ اوابین ہے، الگ سے کوئی اوابین مغرب اور عشاء کے بعد 6 نفلوں کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، کوئی ایسی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں صلاۃ اوابین نہیں ہے۔ صلاۃ اوابین وہی ہے جو چاشت کی نماز ہے، اسی کو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اس اوابین کا لغوی معنی ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ تمہارا رب رجوع کرنے والوں کے لیے غفوراً ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب تیسرا حکم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، او بھائی او میری بہن، فرمایا وَآتِ اور دو، ادا کرو، دیتے رہو، ذَا الْقُرْبَى رشتہ داروں کا ان کا حق، جو رشتہ داروں کا حق بنتا ہے وہ انہیں دو۔ رشتہ داروں کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ کہے کہ فلاں رشتہ دار کو میں کیوں دوں، فلاں کیوں دوں، فرمایا جو رشتہ داروں کا حق بنتا ہے وہ انہیں دو۔ جو بھی کوئی ہے مانگنے والا، مسافر ہے، کوئی مسکین ہے، انہیں بھی جو ہے وہ دیا کرو، لیکن فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر ہے نا، چیز اگانے کے لیے زمین کے اندر، کھیت کے اندر جو بیج ڈالتے ہیں اس کو عربی میں بیزر بولتے ہیں، با زال اور را، با زال اور را، بیزر بولتے ہیں کہ یہ میں نے گندم کا بیج ڈال رہا ہوں، یہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا، فلانے پودے کا بیج، فلان کا بیج، اس کو عربی میں بیزر کہتے ہیں۔ اور وہ بیزر جو ہوتا ہے نا، اس کو جب کھیت میں ڈالا جاتا ہے نا، تو وہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جو ہے وہ گندم لی جاتی ہے اور یوں پھینکی جاتی ہے، یوں 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 ہر طرف، تاکہ وہ بیج پورا کا پورا پھیل جائے۔ تو وہ ہوتی ہے تبذیر، جس میں یہ نہیں ہے کہ یہ دانہ یہاں پہ، یہ دانہ وہاں پہ، یہ دانہ وہاں پہ، وہ اس میں دانے پھیلانے ہوتے ہیں۔ تو اس فضول خرچی کو اس کے ساتھ کیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ بے سمجھی میں خرچ کرنا ہے، تبذیر نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہوتے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے جو ہے وہ بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تیرے رب کا ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گویا کہ تبذیر کر کے انسان رب کی ناشکری نہ کرے، بلکہ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس کو اچھائی میں لگایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہ رشتہ دار ہیں، یہ مسکین ہے، یہ مسافر ہے، کوئی اور مانگنے والا ہے، اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، لیکن اعراض اس لیے کرتے ہیں ابتغاء رحمت من ربک، آپ بھی اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈانٹنے کے لیے ان سے جو ہے نفرت کر کے ان کو نہیں دے رہے، نہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی میں تمہیں نہیں دے سکتا، رشتہ داروں کو، مسکین کو، کسی اور کو اعراض بھی کرتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، تو ایسی صورت میں بھی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ ان سے جب بات کریں تو ایک اچھی نرمی والی بات کر کے، یہ نہیں کہ دفع ہو جاؤ، کون ہوتے ہو لینے والے فلاں، نہیں، معذرت ایک اچھے انداز سے کریں۔ اگر کسی سے معذرت بھی کرنی ہے تو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا،
ایک نرمی والی بات کر کے آپ ان سے جو ہے وہ منہ پھیریں. یہ نہیں ہے کہ نہیں دیں. دیکھیں یاد رکھیں رازق اللہ ہے. کوئی انسان کسی بھی رشتہ دار کا یا کوئی انسان کہے کہ دنیا جہان کے فقیر اور مسکینوں کو میں کھلا سکتا ہوں، کوئی نہیں کھلا سکتا. اللہ ہے جو سب کا رازق ہے. اگر آپ کسی وقت کسی کو نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ایک نرم اور اچھی بات کہہ کے ان سے اعراض کیا جائے. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، فرمایا اے انسان تو اپنے ہاتھ کو بند کیا ہوا بھی نہ بنا، اپنے ہاتھ کو بند نہ کر دے، یعنی بالکل بند اور اپنے آپ کو بخیل نہ بنا لے. اِلَىٰ عُنُقِكَ یعنی اپنے ہاتھ کو سکیڑ لینا. یہ ایک تعبیر کی گئی ہے کہ انسان جب سکڑتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو یوں گردن کی طرف لگا لیا جاتا ہے، یوں نیچے کی طرف لگا لیتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو بخیل بنا کے یوں بند نہ کر. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہیں اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا دے، سارا کچھ سب کچھ نکال دے. نہیں، میانہ روی، نہ ہی حد سے آگے جو ہے وہ گزرنا ہے فضول خرچی میں، اور نہ ہی بخل کی طرف جانا ہے. اگر دونوں کاموں میں سے کوئی بھی کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو فرمائے نتیجتاً تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً تو ایک شرمندہ ہوگا، ندامت میں ہوگا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا، ملومن ملامت کیا ہوا، محصوراً یعنی بند. اگر تو نے اس طرح فضول خرچی کی یا تو نے بخل کیا، نتیجتاً تو جو ہے وہ ذلیل ہوگا، تجھے جو ہے وہ تیرے حالات برے ہو سکتے ہیں. یاد رکھ لے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے روکتا ہے. یہ سب کچھ رب کے اختیار میں ہے. انسان کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دے، خرچ کرو، سب کچھ دو، لیکن یاد رکھ لو کہ اصل رازق اللہ ہے. کسی کے آپ رازق نہیں ہو سکتے. رزق دینے والا، پھیلانے والا، روکنے والا وہ اللہ ہے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر خوبی سے پوری طرح خوب جانتا ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. لوگو اب یہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا وحدانیت تھی، دوسرا حکم والدین کی اطاعت تھی، تیسرا حکم رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں دینا تھا، اور وہاں بخل نہیں کرنا ہے اور حد سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی. اب چوتھا حکم شروع ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. لوگوں بھوک کے ڈر کی خاطر اپنی اولاد کو نہ قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، املاق بھوک، مفلسی یا اپنی غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب یہ پیدا ہونے کے بعد ہے، ایک ہے پیدا ہونے ہی نہیں دینا ہے، ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو، پیدا ہونے سے پہلے ان کو روک لیا جائے. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد قتل نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ یہ کہ پیٹ میں اگر بچہ بن گیا ہے، 4 مہینے سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اب اس کو اگر کسی طرح گرایا جاتا ہے تو یہ قتل ہوتا ہے. اس قتل سے جو ہے وہ بچو. فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہیں جو انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. نحن ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگلا 5واں حکم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بولا. فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی جو ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جو اس کا راستہ بن سکتے ہیں، ان راستوں سے بھی ہٹ جاؤ. آج کل ہمارے میڈیا نے ہمارے گھروں کے اندر، بچوں کے اندر فحاشی، بے حرائی کے ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں،
ایسی ایسی کہانیاں جو ہے وہ ڈرامہ سیریز میں اور فلاں فلاں فلموں میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو اس برائی کے راستے ہیں وہ آسان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ان چیزوں کو بچائیں. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے جو راستے ہیں نا قریب جانے کے، ان سے بھی روکا ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت برا راستہ ہے جو اس پہ چل پڑتا ہے، بہت برا راستہ ہے. سورۃ نور میں جا کے دنیا کے اندر اس پہ جو ہے وہ سزا بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک زانیہ کو رجم کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. اس واقعے میں اس عورت نے انتہائی توبہ کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا، جاؤ بچہ جب خود اپنے آپ کو سنبھالے تب لے کے آنا. وہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے کے آتی ہاتھ میں کہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے. وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سنسار رجم کر دیا جاتا ہے. زمین میں گاڑنے کے بعد ایک دھڑ تک آدھا جسم اوپر پتھر مار مار کے اسے مار دیا جاتا ہے. اور اس کا فرمایا اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کی جاتی تو ان کو پوری ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ جب اس نے اتنی بڑی توبہ کی تھی تو کیوں نہ اس کو معاف کر دیا جاتا؟ کیا اس کو رجم دینا لازم ہے؟ جب اتنی بڑی توبہ کی جا رہی ہے تو پھر کیا یہ ہاں اس لیے لازم ہے کہ دنیا سے اس گناہ کی نکارت اور اس گناہ کی نحوست کو مٹانا ہے. اس گناہ کا وہ عذاب دکھانا ہے کہ انسان اس گناہ کے اندر جیسے جسم میں اپنے آپ کو لذت کرتا ہے، اسی طرح اس کے سزا میں اس کے جسم کے ہر جگہ پہ یہ جو ہوتی ہے سزائیں دنیا میں جو رکھی گئی ہیں، حدود، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے، شادی شدہ ہو کے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اب اس کو زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اب اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. دنیا میں اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر دنیا میں سزا نہیں ملی اللہ کے سپرد، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. لیکن یہ سزا اتنی بڑی کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اس کے قریب کوئی نہ جائے. اس کی نحوست بتانا مقصد ہے، اس کی برائی بتانا مقصد ہے. آج کل بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں اس چیز کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، جیسے یہ عام سی بات ہو گئی ہے. اور جیسے میڈیا نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو برائی اور فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر، اس کو عام دیکھ کے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یاد رکھ لیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اس بنیاد پہ اسلامی معاشرہ قائم ہے. اسلامی معاشرے میں اور دوسرے معاشرے کی بنیاد اس عمل کے بیس پہ ہے. یہ بچہ فلاں کا ہے، فلاں میرا والد ہے، فلاں میرا والد نہیں ہے، فلاں میری والدہ ہے، فلاں میری والدہ نہیں ہے. جب یہ عمل اس کی وہ تمیز نہ رہے تو معاشرہ نہیں رہتا ہے، خاندان نہیں رہتا ہے. کہاں بچے جاتے ہیں، کس کے جو ہے وہ سپرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر خاندانی نظام ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہر ایک انسان اپنے راہ روی پہ چل رہا ہوتا ہے. ایک انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. ایک انسان اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. جانور کیا ہے؟ کھایا پیا سویا اور گدھے کی طرح کام کیا اور پھر جو ہے وہ مردار کی طرح آ کے سو گئے، بات ختم. نہیں، اللہ نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو عزت احترام دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے انسان کو عزت دے کے بنایا ہے. آخر ایک مقصد ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں عیاشی کرو اور جا کے لیٹو اور سو جاؤ اور بات ختم. نہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے قانون بنائے گئے ہیں کہ یہ اس گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اگلا حکم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کریں. دیکھیں قتل کے بدلے میں قتل تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا نہیں کرنا ہے. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس کو مظلوماً قتل کر دیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے وارث کے لیے، ہم نے جو مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا گیا، ہم نے اس کے وارث کو ایک بڑی طاقت دے رکھی ہے. وارث اس کا بدلہ لے گا، لیکن بدلہ جب لے رہا ہے نا سلطانن فلا یسرف فی القتل، اب وہ قتل کا بدلہ قتل ہے. یہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں 10 قتل کروں گا، ایک کے بدلے میں ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. نہیں، فلا یسرف فی القتل. اور اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کا اپنی جگہ پہ اجر بہت بڑا ہے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے عدالت کے تھرو. میرا کسی نے قتل کیا اور میں جا کے خود اس قاتل کو قتل کر دوں، یہ جائز نہیں ہے. مجھے اپنا مقدمہ قاضی کے پاس رکھنا ہے، اور قاضی دلائل دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب قتل کا بدلہ قتل ہے. فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا، یقیناً بے شک اس کی مدد کی جائے گی، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. اگلا حکم یہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. لوگوں اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہے، یتیم کا مال ہے، امانت ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب یتیم چھوٹا بچہ ہے، اس کی وراثت میں باپ کی طرف سے آ گیا، اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ. نہیں، اس کی حفاظت کرو. ہاں اگر تھوڑا بہتا ایک احسن طریقے سے اس کی مال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ لگانا پڑتا ہے تو الا باللتی ہی احسن، یہ احسن طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ بچہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. جب وہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اگر جب کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یاد رکھ لے ان وعدوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور اے لوگو جب ماپ تول کرو تو پورا کا پورا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپنے لگو تو پورے کے پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولو. قسطاس المستقیم، جو سیدھا ترازو ہے. یہ نہیں ہے کہ ترازو بنانے کے اندر سے جو ہے کوئی ایسا حربہ استعمال کرو کہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہو مجھے پوری چیز مل رہی ہے، لیکن اندر سے تم اس کے ساتھ کوئی دا لگا رہے ہو، اس کو کوئی دھوکہ دے رہے ہو. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ماپ کرو کسی کا کپڑا 1 میٹر 2 میٹر 10 میٹر ماپنا ہے اس کو پورا کیا جائے. وزن کرنا ہے تو وزن کا ترازو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے یہی اچھا ہے. اور اگلا حکم دیا اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اب یہ اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بات کی تجھے خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں لگنا. وَلَا تَقْفُ، مت پیچھے لگو. تقفو کا معنی ہوتا ہے کسی بات پیچھے لگ جانا. یہ ایک بہت بڑا حکم ہے. آج کل ہر ایک انسان کو اس بات پہ سمجھنا چاہیے. ہمارے سامنے دلائل پہ آج فلانی بات فلانی جیسے کوئی چھوٹا سا میسج آتا ہے اٹھا کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. نہیں، جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک پیچھے نہ لگیں. کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گائے کے 2 سنگوں پہ کھڑی ہوئی ہے. جب وہ گائے جو ہے وہ تھک جاتی ہے تو وہ زمین کو اپنے ایک سنگ سے نکال کے دوسرے سنگ کے اوپر رکھ لیتی ہے تو اس وقت زلزلہ آتا ہے. بھئی کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں. تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ سب کہاوتیں ہیں، سب کے سب من گھڑت کی ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، مت کہو. آج کل لوگ اپنی زبان کھولنے میں ہر کوئی انسان بڑا سے بڑا مفتی بنا ہوتا ہے. جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت پیچھے لگو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے انسان کا تعلق نہیں ہے نا اس چیز کو اس کے پیچھے نہ لگنا یہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ اپنی ٹانگ ادھر بھی پھنساؤ ادھر بھی پھنساؤ، جس چیز سے آپ کا مطلب اور کام ہے مسئلے کا اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کریں، اس مسئلے کے بارے میں جانیں، اور جب تک پختہ دلیل نہ ملے صرف خوابوں پہ، صرف قیاسات پہ، فلانے نے فلاں سے سنا، فلانے نے فلاں سے سنا، فلانے نے فلاں سے سنا، کہاں پہ؟ اچھا کتابیں ایسی سی نکالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب ہوتی ہے جس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب تک معتبر ذریعے سے نہ ملے اس بات کے اوپر انسان کو یقین نہیں کرنا چاہیے اور آگے نہ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، والفؤاد انسان کے دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے اس سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کیا، کیوں، کس لیے، کیسے، کس لیے، کیا چیز کی ہے، کیا سنا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا سوچا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ تکبر کر کے نہیں چلنا ہے، زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنا اکڑ کے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وہ تو اکڑ کے چل رہا ہے، نہ تو زمین کے اندر سوراخ کر کے سرنگ نکال سکتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی طرح لمبا ہو سکتا ہے۔ جب پہاڑوں کی طرح تو لمبا نہیں ہو سکتا، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا ہے، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چل رہا ہے، کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ کل ذالک کان سیئا، یہ ہر ایک گناہ ہے، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے ہاں جو ہے وہ بہت سخت ناپسندیدہ ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کچھ تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے، یہ سب برائیاں ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک، فرمایا یہ سب کچھ ہے وہ چیز جو تیرا رب تیری طرف وحی کر رہا ہے، من الحکمہ، حکمت سے ہے، یہ سب کچھ تیرے رب کی حکمت سے ہے جو تیرا رب تیری طرف وحی کر رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا لے، وگرنہ جہنم میں تجھے، دوزخ میں تجھے ذلیل کر کے، روندہ ہوا کر کے، ملامت کیا ہوا اور روندہ ہوا کر کے تجھے جو ہے وہ جہنم میں جا کے پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹیاں بناتے تھے اور اپنے لیے بیٹا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شرک کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، اللہ نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ نے اپنے لیے فرشتے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ کیا تم کہہ رہے ہو؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کتنی بڑی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں۔ یہ احکامات ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی صورت میں، ایک آرڈر کی صورت میں حکم دیے ہیں، اور یاد رکھ لیں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر اور حکم آ جائے، افعل یا لا تفعل، کرو یا نہ کرو، اس کی جب مخالفت کی جاتی ہے تو اسے حرام کہا جاتا ہے۔ حرام ہے یہ کام کرنا، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کا کرنا فرض ہے، جس کام سے رکنے کا حکم دیا گیا اس سے رکنا فرض ہے، اور اگر رکنے کا حکم دیا اور کوئی انسان اس کو کر رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کی صورت میں اس صورت میں دیے ہیں۔ اسی طرح یہ احکامات آگے چلتے رہیں گے۔ آج ہم اسی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔